بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه امام ابو داؤد نے نماز کی کتاب الصلاۃ کے اندر باب باندھا، اور اس باب کے اندر خاص طور پہ یہاں پر جو ذکر ہے کیف یضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ کس طریقے سے گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے رکھیں نماز میں۔ جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے، اس کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے، تو سجدے میں جانے کے اندر حیت جو ہوتی ہے وہ عند الجمہور حیت یہ ہے، عند الجمہور کیفیت یہ ہے کہ پہلے جو زمین کے قریب ہے پہلے وہ زمین پہ رکھے جائیں، اور اس کے بعد جو جتنا زمین سے دور ہے اتنا ہی بعد میں رکھا جائے۔ تو اٹھنے کے وقت ترتیب اس سے برعکس ہوتی ہے کہ جو زمین سے دور ہے اس کو پہلے اٹھایا جائے، یعنی پیشانی زمین سے دور ہے تو سب سے آخر میں پیشانی رکھیں گے، ناک قریب ہے تو پہلے ناک رکھیں گے، پھر ہاتھ کو، پھر گھٹنوں کو، یعنی اس طرح ترتیب سے۔ یعنی سب سے پہلے جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک رکھیں گے، اور پھر پیشانی رکھیں گے۔ یہ سجدے میں جانے کی ترتیب ہے، مگر یاد رکھیے یہ ترتیب مردوں کے لیے ہے، اصلاً ابتداءً تو یہی مشروع ہوا تھا، مگر خواتین کے لیے پھر آہستہ آہستہ ترتیبات میں تبدیلی آئی۔ تو یہ مردوں کے لیے احکامات ہیں، اور واضح رہے کہ مردوں کی یہی احکامات ہیں عند الجمہور۔ جبکہ مالکیہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب نہیں، یہ ترتیب سنت ہے۔ پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ یہ مردوں کے لیے یہ ترتیب جو ہے وہ سنت ہے، جبکہ خواتین کے لیے ترتیب اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ خواتین پہلے زمین پہ بیٹھیں گی، اور زمین پہ بیٹھ کر اس کے بعد پھر سجدہ کریں گی، تو ہاتھ اور ناک اور پھر پیشانی اکٹھے ہی زمین پہ رکھے جائیں گے۔ تو یہ ترتیب خواتین کی، پہلے ایک طرف پاؤں نکال کے زمین پہ بیٹھیں گی، پھر سجدہ کریں گی، اور اگر ایک ترتیب یہ ہے اور دوسری ترتیب یہ ہوگی، خواتین پہلے ڈائریکٹ زمین پر سجدے میں جائیں گی، اور پھر اٹھ کر بیٹھیں گی اور پاؤں ایک طرف نکالیں گی۔ تو خواتین کے لیے ترتیب دوسری ہوتی ہے، مردوں کے لیے ترتیب دوسری ہوتی ہے۔ یہ جو روایت ہے خاص خواتین کے لیے، مردوں کے مرد حضرات کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے جو روایات ہیں وہ روایات میں نے یہ حضرت مفتی رضوان صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے، اس کے اندر سے میں نے روایت نکالی تھی، لیکن یہ ہے کہ مر علی امراتین تصلیین فقال اذا سجدتما فضم بعض اللحم الى الارض ان المرأة ليس في ذلك كالرجل، کہ دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چمٹا دو۔ اس بہت سی روایات پہلے بھی بھیج چکا ہوں، تو آپ حضرات اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری روایت ہے، ایک روایت نہیں ہے۔ خیر ابھی ہم نے چونکہ ابو داؤد پڑھنا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ مسائل ہیں، اس طریقے سے سمجھے جائیں۔ وبالسند المتصل منا الى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا حسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر۔ وائل بن حجر نہیں ہے، حجر نہیں، وائل بن حجر ہے، یہ لفظ وائل بن حجر ہے، ٹھیک ہے۔ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اذا سجدہ، جب آپ نے سجدہ کیا تو وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھا، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قبل رکبتیہ، اور جب یہ واپس مڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور گھٹنوں کو بعد میں اٹھایا۔ تو یہ والی ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے اندر حجت ہے، جمہور ائمہ اسی کے قائل ہیں۔
جبکہ امام مالک اس کے قائل نہیں، بلکہ امام مالک کا مسلک اس سے بالکل مختلف ہے، دوسری طرف جاتا ہے۔ امام مالک اس کے قائل نہیں، اس کی روایت نمبر 3 ہے، فی الباب روایت نمبر 3 ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری روایت بھی قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جهادة عن عبد الجبار بن وائل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیث الصلاۃ، نماز کی حدیث ذکر کی، فلما سجدہ، اور یہ ذکر کیا فلما سجدہ، جب سجدہ کیا، وقعتا رکبتاہ الی الارض قبل ان تقع کفاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکبتاہ کو، اپنے یعنی گھٹنوں کو زمین کے ساتھ جوڑ دیا، قبل ان تقع کفاہ، اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھنے سے پہلے، ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھنے سے پہلے اپنے گھٹنے رکھے۔ تو بابو کیف یضع رکبتیہ قبل یدیہ، اس کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ پہلے گھٹنے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ زمین پہ رکھے جاتے ہیں۔ اگلی قال حمام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن قليب عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وحديث احدهما اكبر علمي انه في حديث محمد بن جهادة واذا نهز على ركبتيه واعتمد على فخذه۔ اصل میں یہ جملہ جو ہے وہ اسی نسخے میں ہے، یہ جملہ کسی اور نسخے میں موجود نہیں ہے۔ جو اگلے نسخوں میں جو روایت ہے وہ سعید بن منصور کی روایت ہے، البتہ یہ جملہ نہیں ہے۔ قال حمام وحدثني شقیق قال حدثني عاصم بن قلیب، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں، میں نے الگ سے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ جو یہاں پر یہ جملہ موجود ہے یہ کسی اور نسخے میں نہیں ہے۔ میں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ یہ قال حمام کر کے نہیں، اچھا یہ نسخے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ سے اس کو خاص طور پہ ذکر کرا۔ حمام نے شقیق سے، عاصم بن قلیب نے ان کے والد سے بھی اس طرح روایت کی ہے کہ ان دونوں کی حدیث میں کسی ایک میں، اور گمان غالب میں محمد بن جہادہ کی حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے رکعت کے لیے اٹھتے تو رانوں کا سہارا لیتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا سجد احدکم، اس کو حل کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ قال حمام حدیث شقیق، دیکھیے تھوڑی سی ہم پیچھے جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے، میں نے اس میں خاص طور پہ اس کو الگ سے دیکھا نہیں تو اس وجہ سے کنفیوز ہو گیا، ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام، ٹھیک ہے، حمام نے کہا قال حدثنا محمد بن جهادة، ٹھیک ہے، عن جبار بن وائل عن النبي ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر حدیث الصلاۃ، نماز کے لیے حدیث ذکر کی، فلما سجد وقعت ركبتاه الى الارض، تو یہ حمام کی بات آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ حمام نے ایک قول اور نقل کیا ہے، دیکھیں حمام کی جو روایت ہے نا، قال محمد بن جہادۃ عن جبار بن عن عبد الجبار بن وائل عن ابی، ٹھیک ہے، تو ایک حمام سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں، حمام سے اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے، قال حمام وحدثني شقیق، اوپر کی روایت میں حمام نے کہا حدثني محمد بن جہادہ، ٹھیک ہے، یہاں پر محمد بن جہادہ کی جو روایت ہے وہ تو بیان کر دی ہے، وہ اوپر بیان کر دی ہے، مگر وحدثني شقیق، حمام کو یہی روایت شقیق نے اور انہوں نے عاصم بن قلیب نے، وہ محمد بن جہادہ تھا، اور پھر ان عبد الجبار بن وائل ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو وہاں پر عبد الجبار ابن وائل، محمد بن حماد 1 2 3 اور چوتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں حمام کے بعد محمد بن جہادہ ہے، وحدثني عاصم بن قلیب 2 عن ابیہ 3 اور چوتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔
یہ سوال اچھا ہے، تحویل کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے جو الفاظ کے اعتبار سے ایک روایت ہو یا معنی کے اعتبار سے ایک روایت ہو، لیکن ایک روایت میں جب فرق ہوتا ہے تو پھر اس میں تحویل نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری، جب دو راویوں میں سے ایک شک ہو کہ پتہ نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک نے بات کی ہے، تو بات کر کے پھر دوسری سند بھی علیحدہ سے ذکر کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں حمام کے دو استاد ہیں، ایک محمد بن جہادہ ہے اور ایک شقیق ہیں۔ اب کہتے ہیں وفی حدیث احدہما، دونوں میں سے کسی ایک نے یہ جملہ بولا ہے، اور لیکن اکبر علم انہ فی حدیث محمد بن جہادہ، یہ ایک دوسری سند بھی ہے، مگر میرے علم کے مطابق انہ فی حدیث محمد بن جہادہ، وہ محمد بن جہادہ کی حدیث میں یہ جملہ ہے، یعنی محمد بن جہادہ کی حدیث میں یہ والا جملہ ہے، جو وہ کیا ہے کہ اذا نحز عن رکبتیہ واعتمد علی فخذیہ، کہ جب آپ اٹھتے تھے تو اپنے رکبتین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھتے تھے۔ ہم جب رکوع سے سجدے سے اٹھتے ہیں تو زمین کا سہارا لے کر اٹھ رہے ہوتے ہیں، مگر جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ زمین کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ سجدے سے اٹھتے ہیں اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے میں اس کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بنا کے آپ کو دے دوں گا، کہیں ویڈیو مجھے مل جاتی کہ زناز علی رکبتی واعتمد علی فخذی، آپ اپنی ران پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھتے تھے۔ تو خواتین زمین کا سہارا لیتی ہیں، جی ہاں خواتین زمین کا سہارا لیتی ہیں، اس لیے کہ خواتین کی نماز اس سے مختلف ہوتی ہے، خواتین کے معاملات مختلف ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ تو رکبتین کا سہارا لینا یہ بھی درست ہے، زمین کا سہارا لینا یہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ زمین کا خارجی سہارا نہ لیا جائے، جسم کا سہارا لیا جائے۔ بعض لوگ دیوار کا سہارا لیتے ہیں، وہ بھی سہارا لینا درست ہے، جائز ہے، اس لیے کہ بعد میں جو آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہوئے تو اس وقت معاملات الگ ہوئے۔ تو دیکھیے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے لگانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر اعضاء ترتیب کے ساتھ لگیں گے۔ مگر آگے کی جو روایت ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں جو اختلاف، اور موجودہ غیر مقلدین بھی اسی کو مشہور کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں، مگر آج انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث کے اندر کیا معاملات اور کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله ابن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے، فلا يبرك كما يبرك البعير، تو وہ ایسے نہ جھکے جیسا کہ اونٹ جھکتا ہے، بلکہ کیا کرے، وَلْيَزَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے رکھے، فَلَا يَبْرِكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وہ ایسے نہ جھکے جیسا کہ اونٹ جھکتا ہے، وَلْيَزَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بلکہ اپنے ہاتھ رکھے زمین پر گھٹنوں سے پہلے۔ اس کا تعلق بھی ویڈیو سے ہے کہ ہم ایک اونٹ کی ویڈیو بنائیں اور آپ کو دکھائیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ کیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہی یہ چیز میں آپ سے کوشش کروں گا کہ ہو جائے، ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے، تو لائٹ آ جاتی تو انشاءاللہ آج ہی، ورنہ کل ایک دو دن میں اس کو بنا دوں گا۔ یہ برک اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے اونٹ کے اوپر اگر آپ نے سواری کی ہو تو وہ ایسے بیٹھتے ہیں، دیکھیں حدیث کے لفظ فلا یبرک کما یبرک البعیر، ایسے مت بیٹھو، ایسے مت زمین کے قریب جاؤ جیسا کہ اونٹ زمین کے قریب جاتا ہے۔ تو یبرک بیٹھنا زمین پہ، اونٹ کے بیٹھنے کو، ایسے نہ بیٹھو۔ اب دیکھیے اونٹ جو ہے نا، جی میں ارسال کر دیتا ہوں، اونٹ جب زمین پہ بیٹھتا ہے نا تو وہ ایسے بیٹھتے، یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے،
یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے. اونٹ سب سے پہلے، چونکہ میں اونٹ پہ بیٹھوں تو مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ آپ اونٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آگے کے گھٹنے موڑتا ہے، اور آگے کے گھٹنے موڑ کے وہ پہلے نمبر پہ زمین پہ رکھتا ہے. جو اوپر والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی ڈائریکشن پوری زمین کی طرف ہو جاتی ہے. پھر اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ نیچے آتا ہے، پھر وہ نیچے والے حصے کو موڑتا ہے اور اونٹ جو ہے وہ زمین کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فلا یبرک کما یبرک البعیر، ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. اب اونٹ کے آگے کے جو پاؤں ہیں وہ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے کے پاؤں ہیں وہ پاؤں شمار کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پیچھے کی ٹانگیں پاؤں شمار کیے جائیں گے، آگے کی ٹانگیں ہاتھ شمار کیے جائیں گے. اب جب اونٹ بیٹھ رہا ہے، تو اونٹ بیٹھ کس طرح رہا ہے؟ اونٹ اس طرح بیٹھ رہا ہے کہ پہلے آگے کی ٹانگوں کو موڑتا ہے، اور آگے کی ٹانگیں موڑ کر وہ زمین پہ جھکتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرسٹ اسٹیپ یہ کرتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ کرتا ہے کہ آگے کی ٹانگیں موڑنے کے بعد پھر پیچھے کی ٹانگیں موڑ کر وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اونٹ کے بیٹھنے کا پروسیجر ہے. یعنی اونٹ پہلے آگے کے ہاتھ نیچے کرتا ہے، پھر پیچھے کی چیز نیچے کرتا ہے. تو اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو رکھو قبل رکبتیہ، گھٹنوں سے پہلے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ تو رکھتا ہی پہلے ہاتھ نیچے. تو آپ اگر یہ مراد ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اونٹ تو رکھتا ہی پہلے اپنے ہاتھ آگے ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے اذا سجد احدکم یبرک کما یبرک البعیر، کہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے ہاتھ پہلے گھٹنے پہ رکھو، اپنے ہاتھ رکھو گھٹنے سے پہلے. تو ایسا ہونا چاہیے. مگر یہاں فلا یبرک، نہیں اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. تو محدثین سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مقلوب ہے. مقلوب یعنی اقلاب ہے. کہنا یہ تھا کہ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، اونٹ کی طرح مت بیٹھو کہ اونٹ پہلے پاؤں لگاتا ہے پھر گھٹنے لگاتا ہے. پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے لگاتا ہے. تو فلا یبرک، تم اس کی طرح نہ بیٹھو. یہاں پر یہ کہا کہ اونٹ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے لگاتا ہے، لہٰذا تم اس کی طرح نہ بیٹھو. یہ آپ نے پیچھے پوری تشبیہ دی. اس کے بعد فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، یہ ہونا چاہیے تھا. اگر پیچھے جملے کو مانا جائے تو دو جملوں میں تضاد آ گیا. جب دو جملوں میں تضاد آ جاتا ہے تو جو حکم ہے وہ مثال کے مطابق بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، حکم مثال کے مطابق بنایا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے مثال دی کہ فلا یبرک کما یبرک البعیر، اونٹ جیسے پہلے ہاتھ ڈالتا ہے لہٰذا ایسے ہاتھ نہ ڈالو. وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، لہٰذا اس حدیث میں یہ حدیث میں اقلاب ہے. ٹھیک ہے. یعنی سمجھانا کچھ تھا مگر بتا الٹا دیا. تو یہ راوی سے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے. اصل آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اونٹ پہلے اپنا ہاتھ نیچے لگاتا ہے پھر گھٹنے موڑتا ہے، لہذا تم اس طرح نہ بیٹھو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک بات. دوسری بات، بالفرض والمحال ہم اس حدیث کو درست مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ فلا غلط آ گیا. ٹھیک ہے. تو کہ یبرک کما یبرک البعیر، بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. چنانچہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، ہم اس کو ایسے مانتے ہیں. تو یہ حدیث منسوخ ہے.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کننا نزع یدیہ قبل رکبتیہ فامرنا بوضع رکبتیہ قبل یدیہ، رواہ ابن خزیمہ۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ہم پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے موڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ فَلْيَبْدَعْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، کہ آپ پہلے گھٹنے لگاؤ۔ كُنَّا نَزْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَأَمَرْنَا بِوَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا، لہٰذا یہ حدیث اس سے منسوخ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر کی روایت اس روایت ابو ہریرہ سے زیادہ اثبت ہے، زیادہ ثابت ہے۔ اس حدیث میں ہمیں اقلاب بھی نظر آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی نظر آ رہی، لہٰذا جمہور امت نے وائل ابن حجر کی حدیث کو ترجیح دیا ہے اس حدیث کی نسبت، لہٰذا وہ حدیث راجی اور یہ حدیث مرجوح شمار کی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ایک اور روایت ہے، ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي زناد عن الحرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، فرمایا کہ يعمد احدكم في صلاته، تم میں سے جو بھی شخص سجدے کے لیے جاتا ہے، بیٹھنے کا قصد کرتا ہے، یعمد احدکم فی صلاتی، تم میں سے کوئی بھی شخص بیٹھنے کا قصد کرتا ہے، فیبرک کما یبرک الجمل، تو ایسے بیٹھو جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ شدت کے ساتھ تو نہیں، بلکہ اس روایت کے اندر ضعف ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد بن عبداللہ بن جو حسن ہے یہ راوی ضعیف ہے۔ ضعیف کی روایت ثقہ کے مقابلے میں جب آتی ہے تو ضعیف روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، ثقہ روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بات واضح ہے کہ صحیح روایات وہ ہیں، لہٰذا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف راویوں کی بنیاد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جب تعارض آ جائے تو تعارض کے اندر صحیح روایت کو لیا جائے گا اور جو ضعیف روایت کو ترک کیا جائے گا، لہٰذا ذہن میں رکھا جائے۔ چنانچہ اس روایت کا غالباً حاشی میں بھی ضعف کے حوالے سے تفصیل فرمائی ہے۔ قال الترمذی حدیث ابو ہریرہ حدیث غریب لا نعرف من حدیث ابی زناد الا من هذا الوجه وقد روى من حدیث عبد الله بن سعید ضعف يحيى بن قطان قال رواه ابن وهب عن عمرو الحارث ان بكير بن عبد الله ابن الاشجعي حدث انه ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب بن ابي هريرة لا يبركن احدكم بروك البعير الشارد ولا يفترش بذرائه يفترش السبع، یہ دوسری روایت ہے۔ دوسری روایت بھی اس روایت کو متروک قرار دیتی ہیں، لہٰذا یہی روایت، یہ وہ اوپر والی روایت جو وائل بن حجر کی روایت ہے، وہی روایت راجح ہے اور اسی کو راجح سمجھا جائے گا۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے، کوشش کریں کہ ہم ہفتے کے کچھ اور دن بھی اس کو پڑھیں تاکہ ہمارے جو پیچھے ناغے ہوئے ہیں وہ کم سے کم۔ اچھا جی، آپ لوگوں کے سوال، جی ہاں پی ڈی ایف والی انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ خواتین جو زمین سے اٹھتے وقت سہارا لیتی ہیں، خواتین بھی لیتی ہیں مرد بھی لیتے ہیں، یہ سہارا لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو میں یہاں سے بند کر رہا ہوں، انشاءاللہ گروپ میں کوئی سوال ہو تو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔